جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود ناپاک ہیں، جس کو ناپاکی یا نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب، گوبر، لید، خون وغیرہ، تو جب تک یہ اپنی اصلی حالت چھوڑ کر کوئی اور چیز نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ چیزیں پاک نہیں ہو سکتی۔ گوبر کو، پیشاب کو، شراب کو 1000 مرتبہ بھی دھو لیا جائے تو جب تک وہ گوبر ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اپنی اصلی حالت چھوڑ کر کوئی اور چیز بن جائے، مثلا شراب پڑی پڑی سرکہ بن گئی یا گوبر جل کر راکھ بن گئی تو پھر پاک ہو جائیں گی۔ اور جو چیزیں بذات خود تو پلید نہیں ہوتی مگر دوسری چیز کے لگنے سے وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ان کو پانی سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، سرکے سے بھی، عرق گلاب سے بھی، یعنی ہر ایسی بہنے والی چیز سے جو اس نجاست کے ذرات کو، نجاست کو ختم کر دے، دھو دے اور اس سے نجاست دور ہو جائے۔ مگر بلا ضرورت عرق گلاب اور سرکے سے چیزیں دھونا فضول خرچی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر نجاست دل دار ہو، یعنی وجود والی ہو، جسم دار ہو، جس کا کوئی جرم ہو، جو کھرچی جا سکتی ہو، جیسے گوبر، پاخانہ وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بھئی کتنی مرتبہ اس چیز کو دھویا جائے، بلکہ اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے۔ چاہے 10 مرتبہ بھی دھونا پڑے تو 10 مرتبہ دھونے کے ساتھ وہ پاک ہوگی۔ مثلا کسی کپڑے پر کوئی نجاست لگ گئی، گوبر لگ گئی، پاخانہ لگ گیا، تو 2-3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی وہ پاخانہ نہیں اترا تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح 10 مرتبہ دھونے کے بعد بھی اگر وہ پاخانہ نجاست اس سے نہیں دور ہوئی تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ جب تک وہ نجاست دور نہ ہوگی وہ چیز ناپاک ہی رہے گی۔ ہاں اگر 3 مرتبہ کم دھونے سے وہ نجاست ختم ہو گئی تو پھر 3 مرتبہ پورا کر لینا مستحب ہے۔ نجاست تو دور ہو گئی مگر اس کا رنگ اور بو باقی ہے تو بھی وہ چیز پاک نہ ہوگی، بو کا ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کا دھبا لگ گیا کہ دھبا دور ہی نہیں ہوتا اور دھونے کے لیے کہ گرم پانی نہیں ہے، صابن نہیں ہے، تو پھر 3 مرتبہ دھو لینے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کا دھبا داغ نہ بھی مٹے تو بھی چیز پاک سمجھی جائے گی۔ مثلا کپڑے پر خون لگ گیا تھا، پاخانہ لگ گیا تھا اور خون کا دھبا لگ گیا کہ 3 مرتبہ بھی دھو لیا پھر بھی وہ دھبا نہیں اتر رہا تو کپڑا پاک ہی سمجھا جائے گا۔ نجاست اگر رقیق ہو، پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑنا ضروری ہے، خوب نچوڑا جائے۔ اس کو خوب نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ آدمی اس چیز کو نچوڑے، اگر وہ چیز نچوڑنے کے قابل ہے تو، اور اتنا نچوڑے کہ مزید نچوڑنے سے کوئی قطرہ پانی کا نہ گرے، اس کو نچوڑنا کہتے ہیں۔ تو اگر ہلکا پھلکا نچوڑا کہ مزید نچوڑنے سے قطرے پانی اور نکل سکتے ہیں تو اس سے وہ چیز پاک نہ ہوگی۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھوں کو بھی دھو لینا چاہیے، اور تیسری مرتبہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے اور وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر پہلی مرتبہ کپڑے کو نچوڑا، ناپاک کپڑا تھا، یا دوسری مرتبہ نچوڑا اور اس کے بعد وہ گیلے ہاتھ کسی اور کپڑے کو لگا دیے، پاک کپڑے کو، اور وہ پاک کپڑا ان ہاتھوں سے گیلا ہو گیا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے۔ عام لوگ میں جو یہ بات مشہور ہے نا کہ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب اتنا زیادہ ناپاک نہیں ہوتا، بس 1-8 بار پانی بہا دو اور وہ پاک ہو جاتا ہے، تو یہ محض غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہ ہو، جیسے چٹائی، دری، قالین، گدے، تکیے وغیرہ، ان کو نہیں نچوڑا جا سکتا، تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دھو کر رکھ دیا جائے اور پانی کے قطرے ٹپکنا جب ختم ہو جائیں تو یہ 1 مرتبہ سمجھو دھل گیا، پھر اسی طرح دوبارہ پانی بہایا جائے اور اس چیز کو رکھ دیا جائے، رسی پر لٹکا دیا جائے یا دیوار پر لٹکا دیا جائے یا ویسے چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ پانی کے قطرے ٹپکنا ختم ہو جائیں تو پھر یہ دوسری مرتبہ دھل گیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ کرنے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اگر ایسی چیز ناپاک ہو گئی جس میں نجاست جذب نہیں ہوتی، یعنی داخل نہیں ہوتی، جیسے چینی کے برتن، لوہے، اسٹیل وغیرہ کی چیزیں، ان کے اندر نجاست داخل نہیں ہوتی، جذب نہیں ہوتی، تو اسے صرف 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے، نچوڑنا یا ان کو سکھانا ضروری نہیں ہے۔
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دم 3 مرتبہ دھویا جائے، بلکہ اگر مختلف اوقات میں ہو تو وہ 3 مرتبہ دھو لیا گیا، صبح کو دھو لیا، پھر دوپہر کو دھو لیا، پھر شام کو دھو لیا، یا ایک ایک دن چھوڑ کر بھی دھو لیا، ان 3 مرتبہ اس طرح کرنے سے بھی چیز پاک ہو جائے گی۔ لوہے، اسٹیل، پیتل، شیشہ وغیرہ، ان سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کو پونچھنے سے بھی وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، جیسے چھری، چاقو، اگر یہ چیزیں ناپاک ہو جائیں تو اور ان کو پونچھ دیا جائے، کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لوہا، تانبا، پیتل، اسٹیل وغیرہ سے بنی ہوئی چیزیں پونچھنے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں، یہ کپڑے سے اگر وہ پونچھ لی جائیں، نجاست اگر وجود والی ہے، جسم دار ہے، تو ان کو کپڑے سے صاف کر دیا جائے، نجاست ختم ہو گئی، بو ختم ہو گئی اور نجاست کا رنگ بھی ختم ہو گیا تو وہ چیزیں پاک سمجھی جائیں گی، جیسے چاقو، چھری وغیرہ اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ شیشہ بھی اسی طرح، اگر شیشہ ناپاک ہو جائے تو اس کو کپڑے سے اوپر صاف کر دیا جائے، جسامت دار نجاست اگر لگ جائے تو وہ بغیر دھوئے بھی پاک ہو جائیں گی، ایسی چیزیں۔ ہاں، اگر ان چیزوں کے اوپر نقش و نگار بناؤ یا جھریاں ہو یا لوہے سے بنی ہوئی چیز میں زنگ لگ گیا تو پھر پونچھنے سے صاف نہ ہوں گی، پاک نہ ہوں گی، بلکہ ان کو دھونا ہی پڑے گا۔ اگر ناپاک مٹی کپڑے پر لگ گئی اور وہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد اس کو کپڑے سے کھرچ دیا گیا تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گیلی مٹی کھرچ ڈالی، گیلی مٹی، تو پھر وہ کپڑا دھونا پڑے گا، بغیر دھوئے پاک نہیں ہوگا۔ موزے یا جوتے پر جسم دار نجاست لگ جائے، جیسے پخانہ، گوبر وغیرہ، تو ان کو کھرچنے سے اور رگڑنے سے یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، مٹی پر رگڑ دو، پاک ہو جائے گی۔ ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے تو اس ناپاکی کا، پلیدی کا اثر، رنگ، بو وغیرہ بھی ختم ہو جائے تو وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں مگر وہاں سے تیمم نہیں کر سکتے۔